اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اردو کی کتاب میں سبق پڑھیں گے، تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 10 نکالیے۔ صفحہ نمبر 10 پر سبق نمبر 3 پڑھیں گے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں، یہ سبق آپ لوگوں نے خود پڑھنا ہے اور آپ خود پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ اس سبق میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو جیسا کہ بچوں نام سے آپ کو ظاہر ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ تحریر ہے، یہ سبق ہے۔ تو اس میں بچوں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں، یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں، اور آپ تمام نبیوں کے آخر میں آئے، آپ پر نبوت ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت ختم کر دی، اور آپ سب نبیوں کے، سب لوگوں کے سردار ہوئے، اور آپ دنیا کے عظیم انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا رتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا، اور آپ کا اخلاق دنیا کے تمام لوگوں میں ایک بہترین نمونہ قرار پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کہلائے، کیونکہ آپ ہمیشہ سے بچپن سے سچ بولتے تھے اور امانت دار تھے، یعنی آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، سچے تھے تو صادق کہلائے، اور امانت دار تھے یعنی لوگوں کی امانتیں محفوظ رکھتے تھے، تو اس وجہ سے امین کہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کی مزاج پرسی کیا کرتے تھے، ان کا حال پوچھا کرتے تھے، ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور بوڑھے لوگوں کے، کمزور لوگوں کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، مہمانوں کی مہمان نوازی خوب دل سے کیا کرتے تھے، اور آپ کا لہجہ اور گفتگو ہمیشہ نرم ہوتا تھا، اور آپ اپنی ذات سے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے، نہ بدلہ لیتے تھے، بلکہ دشمنوں سے بھی اچھا اور نیک سلوک کرتے تھے۔ ہمارے پیارے رسول بچوں سے بھی بہت محبت کرتے تھے، اور آپ کو جب بھی کبھی موقع ملتا تو وہ ان سے کھیلا کرتے تھے، بچوں سے بہت شفقت فرمایا کرتے تھے، اور بچوں سے ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے، اور بچوں کو کبھی ڈانٹتے نہیں تھے، بچوں کی طرف ہمیشہ مسکرا کر دیکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے جو نواسے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ بوسہ لیا، یعنی آپ نے انہیں چوما، تو ایک کافر تھا جس نے آپ کو جب یہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ میرے تو 10 بچے ہیں، لیکن میں نے تو کبھی کسی کو پیار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ ہم کسی سے، چھوٹے بچوں سے شفقت نہ کریں، پیار نہ کریں، ان پر رحم نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے ہدایت بنا کر بھیجا تھا، جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے کر گئے، اور مکے والوں نے آپ پر طرح طرح کے ظلم بھی کیے، آپ کو بہت تکلیفیں دیں، آپ کو پتھر مارتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ انہیں ہدایت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و تحمل کا بہت مظاہرہ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اچھی زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے، بہت سے اصول بتائے، سچ بولنا سکھایا، اور دیانت اور ایثار، صبر شکر کرنا سکھایا،
اچھی تجارت یعنی اچھا لین دین کرنا، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں کبھی لین دین کرتے وقت کسی سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کم نہیں تولنا چاہیے، بہت ایمانداری سے ہمیں جو ہے وہ اپنا کام کرنا چاہیے، نہ ہمیں ملاوٹ کرنی چاہیے۔ تو بچوں، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ہر طریقہ بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ غریبوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے، کبھی آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، اور آپ کی تعلیمات کے ذریعے صحابہ کرام کی اور اس کے بعد پھر تمام مسلمانوں کی اور ہماری زندگیاں تبدیل ہو گئیں، اور اللہ کے نیک بندے بن گئے صحابہ کرام۔ اور بچوں، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، اپنی زندگیاں سنواریں، اور برے کاموں سے بچیں اور نیک کام کریں، سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں۔ تو بیٹا، ہم لوگوں کی اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں جنت کا راستہ ہے۔ تو بچوں، امید کرتی ہوں آپ کی سمجھ میں سبق آ گیا ہوگا۔ اب چلیے کام کی طرف چلتے ہیں۔ بچوں، صفحہ نمبر 13 پر سوال نمبر 5 دیا گیا ہے، یہ آپ کو کرنا ہے اپنی کتاب میں ہی، خالی جگہ پر کرنی ہے۔ سبق آپ پڑھیں گے تو آپ یہ آسانی سے کر لیں گے۔ ہمارے پیارے رسول بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ خالی جگہ آپ کو کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ گرامر کا کچھ حصہ کرنا ہے، اس میں صفت اور اس میں موصوف۔ بچوں، صفت اسے کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی اچھائی بیان کی جا رہی ہو، اچھائی یا برائی، جو کسی چیز کی اچھائی یا برائی خاصیت کو ظاہر کرے وہ صفت کہلاتا ہے، وہ اسم۔ اور جو اسم کی اچھائی یا برائی جس چیز کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ مثلاً خوبصورت باغ، نیک لڑکا، تو اس میں خوبصورت کیا ہے؟ صفت ہے، اس میں صفت ہے، اور موصوف کیا ہے؟ باغ۔ تو اسی طرح بچوں، یہ نیچے جملے دیے گئے ہیں۔ مریم نے عائشہ کو ایک خوبصورت انگوٹھی دی، تو اس میں صفت کیا ہے؟ انگوٹھی، خوبصورت، اس میں صفت ہے خوبصورت، اور موصوف کیا ہے؟ انگوٹھی۔ صلاح الدین ایوبی ایک عظیم فاتح تھا، اس میں صفت کیا ہے؟ یعنی خوبی کیا ہے؟ فاتح، عظیم، اس میں خوبی ہے عظیم فاتح، عظیم تھا یعنی بڑا تھا، یہ اس کی خوبی تھی کہ عظیم فاتح تھا۔ اور موصوف کیا ہے؟ فاتح۔ اب بچوں، ہم صفحہ نمبر 14 کی جانب آئیں گے۔ جھیل کا پانی صاف ہے، تو اس میں صفت کیا ہے؟ صاف۔ کیسا پانی ہے جھیل کا؟ صاف۔ اور موصوف کیا ہے؟ پانی۔ کیا صاف ہے؟ پانی۔ تو بچوں، اسی طرح سے آپ نے یہ کام کرنا ہے تمام، اور اس کے بعد یہ یہاں پر سوال نمبر 7 میں واحد جمع دیے گئے ہیں، یہ آپ نے کرنے ہیں۔ دلائل کی جمع دلیل، سطور کی جمع سطر، اسباق کی جمع سبق، افواج کی جمع فوج، اعداد کی جمع عدد۔ اسی طرح آپ نے یہ تمام کام کرنا ہے، یہ آپ کا کام ہے بچوں۔ امید کرتی ہوں آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو آپ یہ کام کیجئے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔